اسلام میں الکوہل کو حرام کرا دیا گیا ہے جی جی لیکن الکوہل پرفیومز میں بھی ہوتا ہے جی اور دواؤں میں بھی ہوتا ہے جی جی تو کیا یہ اس فارم میں بھی حرام ہے؟ قرآن میں الکوہل کا لفظ استعمال نہیں ہوا نا، نشے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جی نشہ حرام ہے. جی تو جتنے مقدار میں آپ کو نشہ نہیں ہوتا اس سے، کیا اتنے مقدار جائز ہے؟ نشہ ممنوع ہے. نشہ جس چیز میں بھی ہوگا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز نشہ کرنے والی ہے اس کی آپ تھوڑی مقدار کو بھی اگر استعمال کرنا شروع کر دیں گے نشے کے مقصد سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عادت ہو جائے اور اس کے بعد آپ زیادہ مقدار استعمال کریں. تو دین میں دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ایک چیز روکی گئی ہے اور ایک یہ کہ ایسی کسی چیز پر پابندی لگا دی جائے جو اس چیز کی طرف جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ملحوظ ہیں. اب رہ گئے الکوہل کے، اگر وہ نشہ دیتی ہے تو اس کے دوسرے استعمالات اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن نشے کے لیے نہ اس کی کم مقدار استعمال کی جا سکتی ہے نہ زیادہ مقدار استعمال کی جا سکتی ہے. چاہے نشہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بے شک دائیں ہاتھ گاڑی چلا کے پوری سلامتی کے ساتھ کہیں پہنچ جائیں، لیکن قانون تو یہی بنایا جائے گا نا کہ آپ کو بائیں ہاتھ گاڑی چلانی ہے تاکہ لوگوں کی جان کو اتلاف سے بچایا جا سکے. آپ نے اگر 2 گھونٹ شراب پینا شروع کر دی، گھر میں آئے گی، بچے دیکھیں گے اور پھر کچھ معلوم نہیں کہ کب آپ اس میں آگے بڑھ جائیں. تو سد ذریعہ کے طور پر ذرا دور پابندی لگا دی جاتی ہے. سد ذریعے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز میں اگر دوسری چیز تک لے جانے کی کوئی طاقت موجود ہے تو آپ اس کو پہلے مرحلے میں یعنی اس کا راستہ ہی بند کر دیں. اس کا راستہ بند کر دیں. لیکن یہ جو جیسے اب کیا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ الکوہل کا استعمال نہ ہو کیونکہ وہ ایک ناجائز چیز ہے؟ نہیں، دوسرے استعمالات میں تو حرج کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ پینا نہیں چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بچانے والی دوا ہو، بلکہ کوئی دوا بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی دوا ہو سکتی ہے. دوا میں بھی دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ بطور دوا اس کا استعمال یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حضور نے خود بھی بتا دیا. ایک یہ ہے کہ دوا کو پریزرو رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں اصل میں بطور دوا بھی وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پرفیوم میں اسی طرح اگر وہ جا کے ظاہر وہ تو کہ ناگزیر چیز نہیں ہے اس میں، یعنی جو نہیں تو وہاں تو کچھ کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نشے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو آپ پرفیوم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. آتا ہے نا کچھ روایات میں کہ پسند نہیں کہ حضرت عمر نے کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا جس زخم پہ لگا لیتے تھے اس دور میں. نہیں، وہ وہی بات ہے کہ رسالت میں آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ بعض جگہوں پر تو ہمیں یہ بیماری کے علاج کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے کہا یہ تو خود بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو علاج کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوا کو پرزرو رکھنے کے لیے محلل کے طور پر استعمال کرنا یہ بالکل دوسری چیز ہے. لیکن اب آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ جیسے حضور کی بات آپ نے بیان فرمائی اس میں تو لگتا تھا کہ شاید ڈسکریج کیا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں غالباً اس میں کوئی حرج نہیں. پینے کے معاملے میں تو ایسا ہی کیا جائے گا. یعنی کسی چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، خواہ آپ اس کو استعمال کریں دوا کے طور پر، خواہ استعمال کریں اس کو نشہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی قلیل ترین مقدار کو بھی حضور نے ممنوع قرار دیا تاکہ لوگ کہیں عادی نہ ہو جائیں. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن دوسرے استعمالات جو ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح بکری حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، تو اس کا یہ مطلب کیسے نکل آیا کہ آپ اس کی کھال کو استعمال نہیں کر سکتے؟ صحیح.